السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قربانی کے فضائل و مسائل سے متعلق یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے، اور اس مجلس میں ہم قربانی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قربانی کا مقصود کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ قربانی کا جو مفہوم ہے، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ قربانی محض ایک جانور ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے۔ قربانی ایک بڑے جانور میں حصہ لے لینا یا ایام تشریق اور 10ویں ذی الحجہ میں جانور ذبح کر لینا، یہ محض قربانی کا حقیقی مقصد صرف اتنا نہیں ہے، جسے ہم دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ گوشت خوری کرنا ہی قربانی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ قربانی یہ ہماری پوری زندگی سے لالازار ہے۔ قربانی ہماری زندگی میں ہر قدم پر ہم سے مطالبہ ہے۔ اگر ہم صحیح فکر، صحیح منہج کے حامل ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، تو لازمی چیز ہے کہ غلط افکار، غلط سوچ، غلط نقطہ نظر اور نظریے کو چھوڑنا، اس کی تردید کرنا، اس سے خود اپنے آپ کو بچانا اور اپنے اعزاء اقربا اور اپنے دوسرے لوگوں کو بچانا، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ بھی ایک قربانی مانگتی ہے۔ اسلام سنتوں کے اوپر بدعتوں کے جو دبیز پردے پڑتے جا رہے ہیں، یہ بھی ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتی ہے۔ قربانی میرے بھائیوں، آج سماج کے اندر بے حیائی کا چلن، بے حیائی کا عام فروغ پانا، یہ ہم سے قربانی مانگتی ہے کہ ہم جو ہے اخلاق کے ان پہلوؤں کو اختیار کریں، اسے عام کریں جو کتاب و سنت کے اندر ہم سے مطلوب ہے۔ تو قربانی ہماری پوری زندگی سے عبارت ہے، ہر موقع پر۔ اور قربانی کا پیغام یہی ہے کہ ہم ایک جانور ذبح کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عزم کرتے ہیں، یہ عزم کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تیرے دین کے لیے، تیری رضا کے لیے، تیرے دین کی آبیاری کے لیے اگر ہمیں اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے، اپنے مال و متاع اور دیگر چیزوں کی قربانی دینی پڑے، اپنے جان و مال کی قربانی دینی پڑے، تو ہم بخوشی برغبت تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی نقش قدم اور ان کے اسوہ کو اختیار کرتے ہوئے ہم سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دینے کا عزم و ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ قربانی کا درس ہے، قربانی کا مقصود ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس حقیقت کو، اس حیثیت کو ایسے پیرو لیں۔ میرے بھائیوں، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ اللہ رب العالمین کے وہ بندے تھے کہ جو توحید کے سب سے بڑے علمبردار تھے، شرک کی بےخونی کے لیے، بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا، اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو مشکل سے مشکل حالات میں رہتے ہوئے بھی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور شرک و بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے پوری کوششیں، پوری دعوتی کوششوں کو آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے آپ کو اللہ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ اور یہ پیغام ہے میرے بھائیوں، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیمی ملت کی تابعداری کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ وہ ابراہیم الذی وفا، میرے بندے ابراہیم کو دیکھو جس نے اپنے رب کے ساتھ پوری پوری وفاداری کی۔ اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم تم اپنے رب کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ،
تو کہا کہ پروردگار ہم نے اپنا سب کچھ تیرے لیے نچھاور کر دیا۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے میرے بھائیو، اسلام ہے ہی اسی سے کہ ہم اپنی خواہشات، اپنی چاہتیں، اپنی ساری چیزیں اس اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیں۔ جیسے ایک اونٹ کو نکیل ڈال دیا جاتا ہے تو اسے جس طرف لے کر جایا جائے وہ اسی طرف جا رہا ہے، ایسے ہی اسلام اطاعت و فرما برداری کی نکیل پہناتا ہے ہمیں۔ ایک مسلمان، حقیقی مسلمان اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ صحیح معنوں میں اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار ہو، اور یہی فرما برداری اس قربانی کے عمل سے، قربانی کی عبادت کے انجام دینے سے، یہی میرے بھائیوں اس فرما برداری کا ایک درس اور ایک سبق پڑھایا جاتا ہے۔ ورنہ قربانی کا معاملہ کیا ہے؟ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں، خون زمین پر خشک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا گوشت، تمہارا خون کوئی چیز نہیں پہنچتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دل کا قصد و ارادہ، تمہاری نیتیں، یہ اللہ رب العزت کو پہنچتی ہے۔ تو آپ اندازہ کرو کہ قربانی کا یہ عمل، قربانی کی یہ عبادت جو ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں، اس کے انجام دینے کا مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد فوت ہو تو یقین جانیے کہ اس قربانی کی کوئی تاثیر ہماری زندگی کے اوپر قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے، اس سے پہلے بھی ہم نے قربانیاں دی ہیں، لیکن آپ غور کرو میرے بھائیوں کہ قربانی ہم جس مقصد کے تحت دیتے ہیں اس کی کوئی تاثیر، اس کا کوئی اثر ہماری زندگی پر پڑ رہا ہے یا نہیں؟ ہماری زندگیوں میں کیا اصلاح کا وہ پہلو ہے؟ ہمارے اس موقع پر آپ دیکھیں کتنے اسلام کی تبلیغ، اسلام کی اشاعت کو قربانی درکار ہے۔ اسلام اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے قربانی درکار ہے۔ آج سماج اور معاشرہ میں وہ بھی قربانی دے رہا ہے جو پورا سال یا علی مدد یا غوث مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ اس کا نعرہ لگا رہا ہے، کان میں بالیاں، ہاتھ میں چھلے، اور وہ بھی جو ہے بڑے بڑے جانور ذبح کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کے ذریعہ سے ایک اللہ رب العالمین کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے۔ تو آپ غور کرو کہ پہلے تو آپ دیکھیے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ قربانی ہمیں اور آپ کو توحید کا پیغام دیتی ہے۔ یہ قربانی کی عبادت ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو توحید کا سب سے بڑا علم بردار ہے، جس کی کوششیں، جس کی محنتیں ہمارے سامنے ہیں، جس کے پورا دعوتی خاکہ، پورا دعوتی جو ہے پہلوؤں کو قرآن کریم نے سمیٹ دیا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں ہم اپنے دین کی حفاظت کیسے کریں، ایمان کی حفاظت کیسے کریں، اپنے دین پر ثابت قدم کیسے رہیں، اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں غور کا پہلو ہے، سمجھنے کا پہلو ہے، اور یہی چیزیں آج ہماری قربانیوں کے اندر وہ روح نہیں ہے۔ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، یقیناً ہم حصہ لیتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن وہ روح جو قربانی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر، کیونکہ میرے بھائیوں جب ہم قربانی کرنے کے لیے چھری لے کر کھڑے ہوتے ہیں ایک جانور ذبح کرنے کے لیے، تو ہم اسی مقام پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دی تھی۔ تو گویا ہم انہی کی اولاد ہیں، انہی کی بیٹے ہیں، اور آج ہم سے وہی مطالبہ ہے کہ ہم ایک جانور ذبح کریں۔ اللہ نہ کرے اگر ہمیں اپنے بیٹے کی قربانی دینی ہوتی تو شاید ہی کوئی اس معاملے میں کامیابی کے مرحلے تک پہنچ پاتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل کر کے ہمیں ایک جانور ذبح کرنے کا حکم دیا کہ ہم ایک جانور ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں۔ تو قربانی کا اصل مقصود گوشت خوری نہیں ہے، قربانی کا اصل مقصد کچھ اور ہے کہ قربانی ہم اس طریقے سے انجام دیں۔ خاص طور سے قربانی کے موقعوں پر بہت سارے لوگ بڑی بے اعتدالی کا شکار ہوتے ہیں۔ قربانی کے موقع پر جانور ذبح کر کے سوشل میڈیا پر ڈالنا، جانور ذبح کرتے ہوئے اس کی تصویر لے کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا، خون اور دیگر چیزوں کو، گوشت کو بنا کر کے سوشل میڈیا پر ڈالنا،
ملک کے حالات، سماج کے حالات، جس معاشرہ میں ہم رہتے ہیں اس کے حالات کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری ایک ادنا سی نادانی اور ہماری ایک ادنا سی کوتاہی اور غلطی کی بنا پر سماج کے اندر کوئی ایسا غلط معاملہ، کوئی ایسی چیز پیدا ہو سکتی ہے جو ہمارے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں ایسے موقعوں پر، خاص طور سے ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں رہتے ہوئے سنجیدگی اور سادگی کے ساتھ اپنی عبادت کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیں اس میں دکھاوا کی ضرورت نہیں ہے، ریاکاری کی ضرورت نہیں ہے، گوشت کو دکھانے کی شہرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر سوشل میڈیا پر ڈالنے سے، اس کے ذریعے سے دوسروں کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں اس کو تکلیف دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنی عبادتوں کو اپنی سادگی کے ساتھ اپنے محلے، اپنے گھر، اپنے علاقے میں اس طریقے پر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو سادگی کے ساتھ انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کے فلسفے کو، قربانی کے مقصد کو سمجھ کر کے اسے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔